نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا عین حیات الدارین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف مخدوم و محتشم برادر والا تبار پروفیسر علامہ راجہ محمد اظہر عباس صاحب، حضرات گرامی مرتبت، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے ہیں، ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب گرامی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شان کا اظہار فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والا تبار شان کے وہ پہلو بیان کیے گئے ہیں جنہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ فرائض چہارگانہ نبوت ہیں، یعنی نبوت کے بھیجنے کا جو مقصد ہے نا، اس کے جو بنیادی چار فرائض ہیں وہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چار فرائض جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں، وہیں یہ چاروں فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی عظیم شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ میں بڑی مختصر سی باتیں ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند واقعات اگر ممکن ہوا تو اس موضوع کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو کہ اللہ کے محبوب کس طرح ہمارے حال پر توجہ فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، آپ کی شخصیت سے کس طرح انسانوں کو طہارت، پاکیزگی اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امیین میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا۔ امیین کا ترجمہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، یا جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو۔ پڑھے نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی شخص نے اپنی غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے نہ پڑھا ہو، اور ایک یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی ذات ہو جس کو کسی دوسرے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو امی کا ایک ترجمہ ہے ناخواندہ، جس نے پڑھا نہ ہو، اور امی کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ام القریٰ کہتے ہیں نا مکہ معظمہ کو،
کیونکہ وہ سارے شہروں کی اصل ہے. ماں کو کہتے ہیں نا، ماں اصل ہوتی ہے، تو القریٰ ساری بستیوں کی اصل ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کی تخلیق شروع ہوئی نا، تو پانی کی سطح سے ایک بلبلہ پھوٹا جو پھر ٹھوس شکل اختیار کر گیا. وہ اسی جگہ سے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، اسے الخلیقہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا، اسی کا ایک ٹکڑا بہتا ہوا اس جگہ پہ قرار پذیر ہو گیا جہاں آج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور ہے. تو مٹی کا یہ ٹکڑا پوری زمین کی اصل ہے، اس لیے یہ الخلیقہ ہے، یہ شہر القریٰ ہے. تو جو سارے علوم کی اللہ کی کائنات میں اصل ہے وہ نبی امی ہے. وقت نہیں ہے اس کی تشریح کا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب وہ نبی الامی ہے تو وہ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے نبی امی نہیں ہے، بلکہ ہر علم کی اصل ہونے کی وجہ سے نبی امی ہے. تو امیین میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیا گیا. اس رسول کے فرائض کیا ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر انہیں کتاب اور حکمت کے نور سے آراستہ کرتے ہیں. تو یہ 4 فرائض ہوئے. تلاوت آیات. تلاوت آیات کا مقصد کیا ہے؟ دین کی دعوت. اللہ کا کلام سناتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. جو اس حلقہ دعوت میں آ جاتے ہیں پھر ان کے دل کا تزکیہ کرتے ہیں. پھر دل کے تزکیے کے بعد علم کتاب سے اور علم حکمت سے انہیں مزین کرتے ہیں. یہ 4 فرائض ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی، جنہیں کہتے ہیں فرائض 4 گانہ نبوت. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ہمارے حوصلے کے لیے ایک بات اللہ نے بڑی کھول کر بیان کر دی کہ یہ نہیں کہ حضور کا یہ فیضان نبوت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک تھا. یہ 4 انوار حضور کی زندگی میں تو حاصل ہوتے تھے، اب ان کا سلسلہ رک گیا. قرآن نے بہت وضاحت سے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ نسلیں آتی رہیں گی، لوگ ایک نسل سے دوسری نسل سے ملحق ہوتے رہیں گے اور حضور کا یہ فیضان ان تک پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سید محمود آلوسی کہتے ہیں کہ اشارۃ الی عدم انقطاع فیضہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امتہ الی یوم القیامہ، کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اس امت سے قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ فیہ اشارۃ ایضاً الی عدم انقطاع فیض الولی بعد ارتحالہ من دار الکثافۃ والفناء الی دار التجرد والبقاء، کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ولی کا فیضان بھی اس کے دنیا سے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دار کثافت و فنا سے دار تجرد و بقا کی طرف چلا جاتا ہے، اس کثیف دنیا سے اس لطیف دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کا فیض بھی منقطع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا فیض بھی مشکات نبوت سے مستنیر ہے. اس کا فیض بھی اصل میں کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ فیضان نبوت سے، مشکات نبوت سے. تو جو مشکات نبوت سے روشنی حاصل کرتا ہے، جس طرح نبی کا فیض منقطع نہیں ہے، اس طرح اس کا فیض بھی امت سے قیامت تک منقطع نہیں ہوتا. ایک اور لطیف بات کی طرف جس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت حاصل کی تو
انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور میں بہت خاص دعائیں عرض کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. پیغمبر کی ہر دعا ہی عظیم ہے، لیکن وہ دعا جب وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اس وقت وہ جو کچھ اللہ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے ایک پاک پیغمبر دعا عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں، اور دوسرے پیغمبر آمین کہہ رہے ہیں. اس کی کیا اہمیت؟ اس گھر کی آبادی کے لیے آپ نے دعا کی، اس بستی کی خوشحالی کے لیے دعا کی، اس کی ثمرات کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کی. اور ان دعاؤں میں جو ایک دعا گویا کہ ان ساری دعاؤں کا مغز ہے، ان ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے کہ اے اللہ اس گھر میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرما. اس کی کیا خصوصیات بیان کی؟ یہی خصوصیات جو ان آیات میں بیان ہوئی. لیکن ایک لطیف فرق ہے دونوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یتلو علیہم آیات کا، ایک ایسا پاک پیغمبر جو کہ ان لوگوں میں تیری آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے. اب یہی وہ فرائض ہے نا جو فرائض نبوت ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلق فرائض کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے جب اسی دعا کو گویا کہ قبول کرنے کا اعلان کیا، اور قرآن کے کئی مقامات پر یہ اعلان ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان فرائض کو مرتب صورت میں بیان کیا، ترتیب سے بیان کیا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا محبوب پہلے تلاوت آیات کرے گا، پھر دلوں کا تزکیہ کرے گا، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. اللہ نے تزکیہ کو مکمل کیا. یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تعلیم کتاب و حکمت پر دل کی صفائی کو مقدم کیا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک مشکات نبوت سے، جب تک نگاہ نبوت سے تمہارے دل صاف نہیں ہو جائیں گے، تمہیں کتاب اور حکمت کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا پشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ضمیر پہ جب تک کتاب نازل نہ ہو، اور اس ضمیر پہ کتاب نازل نہیں ہوتی جو ضمیر پراگندہ ہو، جو آلودہ ہو، جو ضمیر، جو باطن صاف ہوگا، جس دل کو صفائی نصیب ہو چکی ہوگی، اسی پر کتاب اور حکمت کے انوار نازل ہوں گے. کتاب صرف حرف شناسی کا نام نہیں ہے، صرف گرامر پڑھ لینے سے کتاب نہیں آ جاتی، صرف لفظوں کی ترکیب آ جانے سے کتاب نہیں آتی. کتاب اصل میں اس وقت آتی ہے جبکہ نگاہ نبوت سے دل کو تزکیہ نصیب ہو جائے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، رضا کرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دل کو تزکیہ نصیب نہیں ہوگا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دل کو طہارت نصیب نہیں ہوگی، اس وقت تک کتاب اور حکمت کا فہم حاصل نہیں ہو سکے. تو یہ طہارت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنے سے، حضور کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنے سے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے سے. کیوں؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی اور اطاعت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک تم ایمان کی حلاوت سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری ذات
تمہیں والدین سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے اور اپنی جان سے بھی پیاری نہ ہو جائے. مختلف. اور حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. کوئی شخص ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس اس پیغام کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. گویا کہ محبت بھی ضروری ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضروری ہے. تو یہ محبت اور اطاعت جب مل جائیں گی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی اور دلوں کو تزکیہ نصیب ہوگا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا ہے؟ چند واقعات احادیث مبارکہ سے مصدقہ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان کو تقویت نصیب ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا توار کی طرف رجوع کرنے کا ایک شوق پیدا ہو، طبیعت میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان رسول کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کریں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اطاعت کی طرف ہماری توجہ ہو، ہمارا رخ اس طرف مائل ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دل میں کیا انقلاب آیا کرتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا. حضور ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن وہ فاتحانہ شان کیسی ہے؟ سیرت کی تمام کتابوں میں آتا ہے کہ حضور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور حضور ایک اونٹنی پر سوار تھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اس طرح عاجزی سے جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا. ہم اس دور میں بھی لوگوں کو بستیاں فتح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ملک تاراج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انسانیت کی خون کی ہولی کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا فاتح تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا جو اتنی عاجزی سے اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہو کہ اس کی گردن، اس کا سر مبارک اونٹنی کی گردن سے لگ رہا. اہم موقع پر سواری پہ جسے ساتھ بٹھایا جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ ہم سہبالے کو ساتھ بٹھایا کرتے تھے، وہ ایک اس کے لیے اعزاز تھا خاندان میں. اس دن جب حضور فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت حضور کی اونٹنی پر حضور کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسامہ بن زید، جو ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے. ان کی والدہ بھی کنیز اور ان کے والد بھی آزاد کردہ غلام. ام ایمن وہ بھی آزاد کردہ کنیز اور ان کے والد زید بن حارثہ بھی حضور کے آزاد کردہ غلام. گویا حضور نے نسل کے سارے تفاخر ختم کر دیے، سارے غرور ختم کر دیے، اور حضور نے اس وقت اپنی اونٹنی پر ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو بٹھایا. وہ اگرچہ آزاد ہو گئے لیکن مکہ کے اس وقت کے عرب میں جو ایک دفعہ غلام بن جائے اس کی نسلوں سے یہ لعنت اسے کہیں یا یہ ایک کیا کہیں کہ آر کہیں، یہ شرم جو ہے وہ نہیں جاتی تھی کہ یہ غلام کا بیٹا ہے. معیوب باتیں تھی. ہمارے معاشرے میں بہت ساری معیوب باتیں رائج ہیں، وہاں بھی معیوب باتیں رائج تھی. وہ آر دلایا کرتے تھے کہ تم تو غلام کے بیٹے ہو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی اونٹنی پر اسامہ بن زید کو بٹھایا رضی اللہ عنہ. پھر حضور داخل ہوئے مکہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے. حضور نے بلال حبشی کو کہا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا ترانہ بلند کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ کے وہ سردار جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ہم نیچے ہوں گے اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ ہوگا. یہ انقلاب ہے جو حضور لے کر آئے ہیں، یہ مساوات ہے. ابھی پھر مکہ والے لرزہ بر اندام سر جھکائے ہوئے حضور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے استفسار کرتے ہیں کہ تم آج مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ شرم سے سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں
آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے آبا و اجداد بھی کریم ہیں. ہمیں آپ سے کرم کی توقع ہے. یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف صدیق علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی مواخذہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں بھی پڑھائی کا ایک پہلو، تعلیم کا ایک پہلو. حضور فرماتے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن حضور جو خود امام الانبیاء ہیں انہوں نے اپنے عمل کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بنا کر پیش کیا کہ اللہ کا صرف یہ نبی عظیم نہیں ہے، اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے عظمتوں کے کمال پہ. سب کا شیوا معاف کرنا ہے، سب کا شیوا جو ہے وہ بخشنا ہے، سب کا شیوا جو ہے وہ عظمت پر مبنی ہے. یہ اللہ کے محبوب کسی کی خصوصیت کو چھپاتے نہیں، اللہ کے محبوب دوسروں کی خصوصیت کو بھی اجاگر کرتے. انہی ایام میں مکہ والے پھر پلٹ رہے ہیں وہ کرم دیکھ کر، کچھ ایمان لے آ رہے ہیں، کچھ تیزی سے لا رہے ہیں، کچھ ابھی سوچ رہے ہیں. ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے فضالہ بن عبید. وہ رات میں نکلتا ہے، مشاغل ان کے بہت سے ہوتے ہیں. خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف بھی کر لوں. اس کا معمول تھا رات کے ایک پہر میں نکلتا ہے، خاتون سے اس کی ملاقات ہوتی. پھر خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف بھی کر لوں. ان کے مشاغل اسی طرح تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس میں بہت سی عجیب و غریب رسمیں انہوں نے داخل کی ہوئی تھی، تفصیل کا محل نہیں. جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوا فضالہ بن عبید، تو اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما رہے ہیں، اور اتفاق سے کوئی غلام، کوئی صحابی حضور کے ساتھ ہے نہیں. اسے خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کی یہ تاریکی ہے، اتفاق سے میرے پاس ایک زہر آلود خنجر بھی ہے، تو میں ایک کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور کیوں نہ جیسے ہی یہ میرے قریب آئیں یک بارگی میں ان پہ حملہ کروں، انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، غائب ہو جاؤں. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکے گی کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ اس ارادے پہ عمل کر گزرنا چاہیے. وہ ایک کونے کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا کہ حضور تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اپنے ارادہ شنیہ پر عمل کریں. اب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک عجیب شاہکار ہے. حضور جمال کی بھی انتہا پہ ہیں اور حضور جلال کی بھی انتہا پہ. جہاں حضور کا جمال بے مثال وہاں حضور کا جلال بھی بے مثال. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری نصرت رعب سے فرمائی ہے. دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر بھی ہو تو میرے رعب سے وہ لرزہ پر اندام رہتا، میرے روب میں رہتا ہے، شخصیت کا ایک روب. لیکن یاد رکھیے کہ باروب ہونا اور بات ہے اور دہشت گرد ہونا اور بات ہے. روب احترام پیدا کرتا ہے، دہشت خوف پیدا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے احترام پیدا ہوتا تھا، خوف نہیں پیدا ہوتا تھا. روب اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، دبنگ لوگوں میں تھے مکہ کے. جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو مکہ والوں نے انہیں سفیر بنایا کہ جاؤ اور نجاشی سے بات کرو کہ ان کو واپس کرو. تو یعنی ایسے شخص تھے جو کہ پرے کے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرے میں بیٹھنے والے، فیصلہ کرنے والے، پنچایت میں حکم بننے والے، پرے کے آدمی، سرے کے آدمی، دبنگ آدمی. ایمان کی سعادت حاصل ہو گئی نا. کسی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے کہ الگ الگ تھے؟ کافی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ حضور کی شخصیت کا ایسا روب تھا کہ میری کبھی آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، دبنگ آدمی جی، نجاشی کے دربار میں بات کرنے والا، خطاب کرنے والا، شہنشاہوں کے پاس سفیر بن کے جانے والا. لیکن جب حضور کا غلام ہوا
تو وہ شخصیت کا وہ سحر ہے، وہ روب ہے کہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی حضور کی بارگاہ میں نظر اٹھانے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جلال و جمال کا پیکر، کیا خوبصورت بات رام ریاض نے کہی کہ استقامت تیرے اندر کے تہے آپ چٹان، استقامت تیرے اندر کے تہے آپ چٹان، اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی بدنی۔ جلال و جمال کا پیکر جب حضور قریب آئے نا تو اب فضالہ کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی اور نیچے کی نیچے رہ گئی، ہاتھ خنجر پہ جمع رہ گیا۔ وہ شخصیت کا روب طاری ہوا کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائے۔ حضور نے انہیں دیکھا، استفسار فرمایا فضالہ کیسے کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طواف کے لیے طواف کے لیے آیا تھا۔ حضور مسکرائے اور فرماتے ہیں فضالہ تم سوچ رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں لپک کر حملہ کروں گا اور موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، اپنے ارادے پر عمل کر گزرو۔ فضالہ کی آنکھ سے غفلت کے پردے چھٹ گئے، وہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے آپ کو دل کے ارادوں سے بھی مطلع کیا ہے تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ایمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نے گلے سے لگا لیا، اپنا سینہ ان کے ہاتھ پہ پھیرا، ان کے سینے پہ پھیرا، اپنا دست مبارک اور دعا کی کہ اے اللہ فضالہ کے سینے میں جو بھی قدورت ہے، جو بھی غش و غل ہے، وہ اسے ایمان سے تبدیل فرما۔ ایک نظر میں کیفیت تبدیل ہو گئی۔ حضور نے ایمان قبول کیا، توبہ بھی قبول کی، معذرت بھی قبول کی، اور فرمایا اب رات بہت ہو گئی ہے، صبح ملنا، پھر باقی تعلیم کا سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ اب فضالہ عجیب سی سرشاری میں واپس لوٹے، انہیں بھول گیا کہ وہ گھر سے نکلے کس مقصد کے لیے تھے۔ جب اس گلی سے گزرے، وہ خاتون انتظار کر رہی تھی جن سے رات کے اس مخصوص وقت میں وہ ملا کرتے تھے۔ اب فضالہ میں عجیب محویت ہے، فضالہ پاس سے گزر گئے، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کوئی آج یہ ناز اور نخرے دکھا رہا ہے، پھر پسیج جائے گا، لیکن کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ فضالہ کو تو آج خبر ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے آواز دی فضالہ۔ رات کے سناٹے میں جب اس کی آواز گونجی تو فضالہ چونکے، دیکھا کہ وہ خاتون ہے جس سے ملنے جاتے تھے، نظر جھکا لی اور کہنے لگے اے خاتون اب فضالہ تیرے کام کا نہیں رہا۔ اب فضالہ نے وہ چہرہ دیکھ لیا ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ نظر پھر کسی اور کی طرف نہیں اٹھ سکتی، اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی غیر کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے، وہ کسی اور کی نظر کے غلام نہیں ہوتے۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ حضور کی ایک نظر کس طرح بدل دیتی ہے، طبیعت کو بدل دیتی ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور مدینہ میں تشریف لائے، شہرا ہوا، لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک خاتون ان دنوں وہاں مدینہ شریف میں تھی جس کی شہرت یہ تھی کہ بڑی جھگڑالو خاتون تھی، جہاں جاتی تھی کوئی فساد ہوتا تھا، کوئی جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ غالب کہتے ہیں نا شوخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی، جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، تو جہاں جاتی تھی کوئی پڑھنا ہی پڑتا تھا۔ اس نے سنا کہ ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے رسول ہونے کی دعوے دار ہیں وہ اس شہر میں تشریف لائے، اسے بھی تجسس ہوا، حضور کا پتہ ڈھونڈتی ہوئی آ رہی ہے۔ خیال تھا کہ کسی بہت بڑے سردار کی حویلی میں ہوں گے، پتہ نہیں کوئی اندر جانے دے گا نہیں جانے دے گا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، لیکن یہاں تو کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اتفاق سے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، عصر کا وقت ہے، سایہ ڈھلا ہوا ہے، تو بالکل ایک کچی سی زمین پہ حضور بیٹھے ہیں، چند صحابہ اکرام ہیں، کوئی ہدیہ حضور کی خدمت میں سادہ سا پیش ہوا ہے،
حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اسے تناول فرما رہے ہیں، سادہ سا کھانا، نہ کوئی اہتمام نہ کوئی تکلف۔ اب ان کا تو خیال تھا نا کہ کوئی شہنشاہ علی مرتبت تخت پہ جلوہ افروز ہوں گے، اشتہا انگیز کھانے ہونے چاہیے اور ہٹوں بچوں کی صدائیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل انتہائی عاجزی سے، اور حضور کا جو شیوا ہے، جو سنت ہے، حضور عاجزی سے رزق کو تناول فرماتے ہیں، کیونکہ رزق اس کریم کا راز ہے۔ اہل اللہ رزق کا احترام کرتے ہیں، بے قدری نہیں کرتے۔ حضور عاجزی سے بیٹھے ہوئے ہیں، رزق تناول فرما رہے ہیں۔ اس نے جو دیکھا نا تو ایک وہ ہوتا ہے نا، چونکہ طبیعت میں شوخی تھی نا، تو جو ایک تاثر لے کر آئی تھی وہ تو نہیں تھا، یہ تو یہاں تو سادگی تھی۔ تو بڑی شوخی میں اس نے ایک بڑا سوکیانہ سا تبصرہ کر دیا، کہنے لگی یہ تو اس طرح بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جس طرح غلام کھاتے ہیں۔ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ کتنی سخت بات تھی کس کے لیے؟ جسے اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنایا، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، لیکن قربان جائیں اس تحمل پر، قربان جائیں اس صبر پر۔ حضور نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور اسی کی بات کو دہرا دیا۔ لیکن سبحان اللہ، وہ بات جو کہ پاتال سے بھی گھٹیا تھی، جب سید افصح العرب کی زبان پہ آئی، جب صاحب جوامع الکلم کی زبان سے وہی بات نکلی جو پاتال سے بھی گھٹیا بات تھی، اس میں عرش سے بھی اونچے معنی پیدا ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا، کیا خوبصورت فکرہ۔ ساری عمر اس کا ذوق اٹھاتے رہے نا، اس کا ذوق ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچیں گے یہ کہا کس نے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ایو عبد عابد منی، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا حق کس کا ہے؟ حضرت لفظ دیکھیے، آپ شاعر ہیں جی، ان الفاظ پہ غور کیجیے جی، کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ غور کرو۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے کہ نگینے۔ ایو عبد عابد منی، مجھ سے بڑھ کر کون ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے؟ اس مالک الملک کو جو جانتا ہے نا وہ عاجز ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ سے زیادہ، احمد مجتبیٰ سے زیادہ اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ احمد مجتبیٰ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں کوئی عاجزی کرنے والا۔ احمد مصطفیٰ مرحبا، کی آمد، حضور کی آمد، کی آمد، سبحان اللہ، کی آمد، سبحان اللہ۔ وہ حیران ہوئی، لیکن ابھی طبیعت میں شوخی ہے نا، کہنے لگی مجھے شریک طعام نہیں کریں گے؟ حضور نے لقمہ توڑا اور کہا کہ لو تم بھی آ جاؤ۔ کہنے لگی نہیں، یہ جو لقمہ آپ کے دہان میں چلا گیا ہے نا، حضور کے دہان میں لقمہ تھا، بات شروع ہو گئی، مجھے تو یہ لقمہ نکال کر دیں۔ وہ تو شوق ہے نا، شرارت کر رہی ہے کہ کہیں تو پھٹیں گے، کہیں تو کہیں گے او مائی تو کہیں بس بھی کرتی ہے کہ نہیں، کوئی بریکوں پہ پیر رکھ۔ تو وہ تو شرارت کر رہی ہے، آزما رہی ہے کہ کہاں تک علم ہے۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر کہ اس نے کیا مانگ لیا، اس نے کیا مانگ لیا۔ بھلا جنت کی نعمتوں میں وہ کیفیت ہے جو حضور کے لعاب دہن سے مس کرتا حکم میں ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ کوئی تلوار گھر سے لے کے نکلتا ہے، منزل پہ پہنچتا ہے تو فاروق اعظم بن چکا ہوتا ہے۔ وہ تو شرارت سے مانگ رہی ہے، لیکن اسے خبر ہے کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ اور قربان جائیں ان کے علم پر، قربان جائیں ان کی حکمت پر، ان کی دانائی پر۔ انہوں نے اپنے دہان مبارک سے وہ لقمہ واپس نکالا، مسکرا کے اسے دے دیا۔ جب اس کے حلق سے اترا نا تو آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کہاں تو یہ کیفیت تھی کہ پورے مدینے میں اس سے زیادہ
लड़ाका और झगड़ालू कोई नहीं था, और कहाँ कैफियत हो गई कि उससे ज्यादा मीठी गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं। उम्र भर का कुफ्र भी जायल हो गया, आदतें भी तब्दील हो गई। हम अपनी पंजाबी में हमने तो मुहावरे बनाए हुए हैं क्या, सिरे नाली बहदी सिरे नाली जाती है जी। तो हमने तो तय किया हुआ है कि आदतें तब्दील नहीं होती जी, लेकिन कुर्बान जाए युज़क्कीहिम, जिसे अल्लाह ने तज़किया का मुअल्लिम बनाया है, उसकी नजर से उम्र भर की आदतें भी तब्दील हो जाती है जी। मौजू मुकम्मल हो जाए कि दिल को क्या नूर नसीब होता है हुजूर की नजर से। एक रवायत, हुजूर के सहाबी हैं हारसा बिन सुराका रज़ी अल्लाह अन्हु, जवान है अभी, बैत उक़बा में अपनी वालदा के साथ शरीक हुए। मक्का मदीना से कुछ वफद आया ना आज के मौके पर, उक़बा के मकाम पर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। उन्होंने ही दावत दी कि या रसूलल्लाह आप मदीना में तशरीफ ले आए। उनमें एक नौजवान भी है, उसका नाम है हारसा बिन सुराका, अभी शादी नहीं हुई, बदर में शहीद भी हुए। बदर के जो पहले 2 शहीद है ना, उनमें से एक है हारसा बिन सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जवान है अभी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारसा बिन सुराका की तरफ नजर फरमाई, नमाज पढ़ी फजर की, और हारसा को देखा और एक सवाल किया, कैफा अस्बहता या हारिसा, ए हारसा आज सुबह कैसी की, किस कैफियत में सुबह की है। अब ये सवाल अबू बकर सिद्दीक से नहीं, फारूक आजम से नहीं, उस्मान गनी से नहीं, अली मुर्तजा से नहीं रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन, अशरा मुबशरा से भी नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद से भी नहीं, बिलाल हबशी से भी नहीं, हारसा बिन सुराका से जो नौजवान है। इन बुजुर्गों में वो तो पीछे बैठने वाले लोग होंगे ना, और बदर में शहीद भी हो गए, उनकी ज्यादा उनके वाकयात भी नहीं है, 2 साल ही उन्हें मिले और बदर में शहीद भी हो गए। अब सुनो कि जो हुजूर के साथ पिछली सफ में बैठने वाले लोग हैं उनकी कैफियत क्या। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हारसा समझ गए कि हुजूर चाहते हैं आने वाली नस्लों को पता चले कि हुजूर की बारगाह में बैठने वाले बोरिया नशीन हैं क्या। जब आफताब तुलू हो ना, सितारों को, चरागों को अपनी रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं होती। सहाबा इकराम के बहुत से कमालात इसलिए उजागर नहीं हुए कि आफताब नबुवत तुलू था, उन्हें अपने कमाल दिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सुराका समझ गए कि अगली नस्लों तक ये रवायत मुंतकिल करनी मकसूद है। हुजूर ने पूछा है तो कोई राज है। अर्ज करते हैं अस्बाह तो मोमिनन हक्का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक हकीकी मोमिन की हैसियत से सुबह की। ये बात करना जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बारगाह रिसालत पनाह में ये बात करना कोई मामूली बात तो नहीं है। इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किल आते लारा। जब मैं खुद को कहता हूं ना मुसलमान हूं तो मैं लरस जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ला इलाहा कहने के तकाजे क्या हैं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, यहां मुसलमान होने का दावा आसान नहीं है। हारिसा क्या कह रहे हैं, अस्बातो मोमिनन हक्का, या रसूल अल्लाह मैं हकीकी मोमिन हूं। हकीकी मोमिन की हैसियत से सुबह की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हर चीज की एक दलील है, तुम्हारे ईमान की दलील क्या है। मोमिन होने का दावा कर रहे हो तो फिर दलील भी दो, क्या दलील है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी पैरवी करता हूं, मैंने दुनिया को अपने दिल से झटक दिया है, दुनिया को अपने दिल से झटक दिया, मैंने अपनी रातों को बेदार कर लिया, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं, मेरी रातें अल्लाह के कलाम की तिलावत से मुज़य्यन है, मेरे दिन रोजों के नूर से आरास्ता है। अब कैफियत ये हो गई है कान्नी अंजरो इला अर्श रब्बी बारिजा,
نظر اٹھاتا ہوں تو اللہ کے عرش کو اپنے سامنے معلق دیکھتا ہوں. یہ ایک نوجوان کی کیفیت ہے، حارثہ بن سراقہ کی. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی جس کی تھی. حارثہ بن سراقہ عرض کرتے ہیں نظر اٹھتی ہے تو اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. کہاں عرش ہے؟ 7 آسمان جی، اس کے اوپر. یہ جسے ہم دیکھتے ہیں یہ افلاک ہیں، یہ خلا ہے، یہ آسمان نہیں ہے. سماوات کی حقیقت سے کوئی اللہ کے نور کے علاوہ آشنا نہیں ہو سکتا. جسے اللہ نور دے نا وہی آشنا ہو سکتا ہے. سماوات کیا ہے؟ وہ روحانی معاملہ ہے. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سائنس جان رہی ہے، یہ افلاک ہے، یہ خلا ہے، یہ خلا کی وسعتیں. سماوات تک کوئی بھی نہیں پہنچا. سماوات کو وہی جان سکتا ہے جسے نور نصیب ہو جائے، جس کی روح بیدار ہو جائے. حارثہ سماوات سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کانی انظر الی عرش ربی بارزہ، اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. اور اس سے بھی حیرت انگیز بات کرتے ہیں. عرش تو ایک مقام ہے نا، مکان ہے، ایک سپیس ہے. لیکن حارثہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حارثہ کہہ رہے ہیں کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا. یا رسول اللہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے شاداں فرا جا رہے ہیں. جنت بھی ہے لیکن ابھی جنت میں گیا کوئی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ حارثہ سپیس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹائم سے بھی آگے دیکھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کانی انظر الی اہل النار یتنافرون فیہا، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے سے متنفر اور گریزاں ہو کر بھاگ رہے ہیں. یہاں تو کہتے تھے نا چلو بھئی آج کیا ارادے، کیا پروگرام ہے. وہاں پہ کہیں گے کہ تو ہی مردود تھا، نہ تجھ سے میں ملتا نہ یہاں آنا نصیب ہوتا. تیری وجہ سے وہاں ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی تو متنفر ہو کے بھاگیں گے کہ تیری صحبت بد نے مجھے یہ مقام دکھا دیا، یہ وقت آ گیا تیری وجہ سے. حارثہ کہتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. حارثہ مکان سے بھی آگے چلا گیا، زمان سے بھی آگے چلا گیا. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. جن کے دل میں لا الہ الا اللہ اتر جاتا ہے وہ زمان و مکان سے آگے دیکھنے لگتے ہیں. یہ حضور کے غلام کی کیفیت ہے، یہ حضور کے غلام کی کیفیت ہے. اب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ یہ پیرانائڈ ہو گیا ہے، روزے رکھ کے راتوں کو جاگ کے بیکی بیکی باتیں کر رہا. کوئی لوگوں نے بادام اس کے سر پہ ملو، کوئی تر چیز دو تاکہ کوئی طبیعت میں سہارا ہو. آج کوئی ایسی بات ہو تو لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے باطن میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے اس انسان کو بنایا، اپنی جناب خاص سے ایک روح اس کے باطن میں پھونکی. انسان کو اتنا حقیر نہ سمجھو، یہ انسان ہے. اور پھر وہ انسان جسے حضور کی نظر سے تزکیہ میسر ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے تزکیہ میسر. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور نے فرمایا رجل نور اللہ قلبہ، یہ عرصہ معرفت کا وہ مرد ہے جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا. یہ معرفت کی منزلوں سے گزرنے والا وہ جوان ہے. رجل، یہ وہ مرد ہے جی جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا. دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا حارثہ تو نے راز کو پا لیا، اب اس پہ استقامت اختیار کرنا. حارثہ نے حضور کا التفات ملاحظہ کیا تو عرض کی حضور ایک دعا فرما دے میرے لیے، ایک دعا فرما دے. اور دعا یہ ہے کہ میں سوار ہو کر اللہ کے راستے میں نکلوں اور شہید ہو جاؤں. جس جنت کو حارثہ دیکھ رہا ہے نا اس میں جانا بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں.
اور رسول اللہ سے دعا کروانا چاہتے ہیں جی. خود اپنی نظر کی کیفیت کیا ہے, لیکن اپنی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا چاہتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائے میں سوار ہو کر اللہ کے رستے میں نکلوں اور شہید ہو جاؤں. حضور نے ارشاد فرمایا آمین. بدر کا میدان ہوا, حارثہ سوار ہو کر نکلے, ایک تیر آیا سنسناتا ہوا اور ان کی گردن میں پیوست ہو گیا. جس طرح دعا کروائی تھی وہی پوری ہوئی. حارثہ کو اپنی والدہ سے بڑی مناسبت تھی. مدینہ میں مشہور تھا کہ یہ ماں باپ بیٹا, یہ جو ماں اور بیٹا ہے ان میں مثالی محبت ہر ماں بیٹے میں ہوتی, لیکن کچھ مثالی محبتیں ہوتی. تو ان کی محبت مثالی تھی. وہ شہید ہو گئے. کچھ دنوں بعد ان کی والدہ اور ان کی بہن حارثہ کی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. والدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حارثہ کو جو مجھ سے محبت تھی سب جانتے ہیں. حارثہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, اکلوتا بیٹا, پیارا بیٹا. اگر تو اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا ہے تو میں کچھ صبر کر لوں, مجھے تسلی ہو جائے. میں بڑی بے چین و بے قرار ہوں اس کی جدائی میں. لیکن اگر اللہ نے اس کی شہادت کو قبول فرما لیا ہے تو میں پھر صبر کر لوں, مجھے کچھ تسلی ہو جائے, کچھ دلاسا ہو جائے. اور اگر اللہ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا تو پھر دیکھیں میں کیا کرتی. بین کرتی تھی نا اس وقت عورتیں, واویلا کرتی تھی بے زبری کا. اس سے بھی مرود یہ, اس کی بھی مراد یہی تھی کہ پھر میں خوب بین کروں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا اور فرمایا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب حارثہ جو جنت اور جہنم کو دیکھنے والا ہے, اب اس کے مقام کے بارے میں سوال ہوا اس کے آقا سے. آقا نے فرمایا ایک جنت. تم کہتی ہو کہ اگر حارثہ کو اللہ نے جنت میں داخل کر لیا تو میں صبر کروں. جنت ایک ہے, 8 جنتیں میرے مشاہدے میں ہیں. حضور نے فرمایا جنتیں تو 8 ہیں اور تمہارا بیٹا حارثہ اس وقت جنت الفردوس میں. پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور نے پانی کا ایک برتن منگایا, اس سے نوش فرمایا, اس میں کلی کر دی اور اس سے پانی دونوں خواتین کے سینے پہ چھڑکا اور انہیں پینے کے لیے دے دیا. اللہ رب العزت نے انہیں یہ کیفیت عطا فرما دی کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں پھر اس سے زیادہ خوش و خرم اور مطمئن کوئی اور وجود نہیں تھا. اس طرح اللہ نے انہیں اطمینان کی دولت عطا فرما دی. ان کا اضطراب دور ہو گیا. انہوں نے اپنے پیارے آقا سے سن لیا کہ ان کا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. وہ مطمئن ہو گئی اور آقا کی توجہ سے, آقا کے پسخوردے کی وجہ سے انہیں وہ خود بھی طمانیت اور تسکین نصیب ہو گئی. یزکیہم, میرا پیارا محبوب دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. 4 اوصاف ہیں. وقت ایک نشست میں انسان کیا کیا باتیں کریں. تزکیے کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. احادیث مبارکہ میں کتنے ہی واقعات ہیں, پھر امت کے اصفیاء کے کتنے واقعات ہیں کہ انہیں آج بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے تزکیہ نصیب ہو رہا ہے, فیضان نصیب ہو رہا ہے. حضور کی نظروں کی برکت آج بھی جاری و ساری ہے. ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں, نسبتیں ہماری کمزور ہو گئی ہیں, ان کی توجہات میں کمی نہیں آئی, ہماری عقیدتوں میں, ہماری نسبتوں میں کچھ کمی آ گئی ہے. اللہ ہمیں وہ عقیدتیں عطا فرمائے, وہ نسبتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے ایمان کے ساتھ اور پورے اعتقاد کے ساتھ منسلک ہوں. وما علینا الا البلاغ.